آج کے موقع کی نزاکت سے بھی ایک نعرہ ماریے، سب بولیے شیطان شرمندہ ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ پھر سے بولو شیطان شرمندہ ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے اور مقدس کلام کی تلاوت کریں گے، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ کلام کی عزت میں کھڑے ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عبرانیوں کا خط ہے اور اس کا 13واں باب اس کی 20ویں آیت سے پڑھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 13واں باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے۔ چرچ اونچی آواز میں مل کر بولے آمین۔ آئیے بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس کرائسٹ۔ آپ سبھی آج کے کلام کے لیے تیار ہیں؟ بولیے آمین۔ آئیے ایک بار اپنے سر جھکائیے اور میرے ساتھ مل کر بولیے، اے قدوس خدا، میں یسوع مسیح کے نام میں اپنے آپ کو بولیے آج کے کلام کے لیے، آج کی سچائیوں کے لیے میں تیار کرتا ہوں۔ تیرے روح کو موقع دیتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے اور پاک روح آج میری مدد فرمائے، ہر کمزوری سے چھوٹنے کے لیے، ہر بیماری سے چھوٹنے کے لیے۔ آج کے کلام سے بولو میرا یہ ایمان ہے، میں بلیس ہونے جا رہا ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ اونچی آواز میں مل کر بولیے آمین۔ ہاللویا۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے ہیں عزیزو کہ یسوع مسیح کا زندہ ہونا یہ خدا باپ کی کامل مرضی تھی، اور خدا باپ کی مرضی سے ہی بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا۔ عزیزو، کلام خدا یسوع مسیح کو یہاں پر بڑا چرواہا کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بولیے بڑا چرواہا۔ مطلب ہر چرچ کا ایک چرواہا ہے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے ان چرواہوں سے بھی بڑا ایک چرواہا ہے، اور جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام خدا کے اندر خدا باپ میں بائبل کہتے ہیں اس بڑے چرواہے کو اگر آپ پڑھو گے نا تو پرانے عہد نامہ کے اندر اسی عہد کو عارضی عہد کہا جاتا ہے، لیکن جب نئے عہد نامے کی بات آتی ہے تو نیا عہد نامہ یہ کہتا ہے کہ خدا باپ عارضی عہد سے نہیں بلکہ ابدی عہد سے یسوع مسیح کو جو بڑا چرواہا ہے اسے مردوں میں سے جلاتا ہے۔ ہاللویا۔ عزیزو، بائبل کے اندر یاد رکھنا، بائبل جب چرواہے کی بات کرتی ہے تو یسوع مسیح کو بطور چرواہا جب نئے عہد نامہ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو یاد رکھنا نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کو اچھے چرواہے کو 3 باتوں میں متعارف کروایا گیا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ یوحنا 10 باب کی 11ویں آیت میں پڑھتے ہو تو بائبل یہ کہتی ہے اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے بولیے کیا دیتا ہے؟ بائبل جب کہتی ہے کہ اس بڑے چرواہے کو یسوع مسیح نے خدا باپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس اچھے چرواہے کو بائبل مقدس 3 باتوں میں متعارف کرواتی ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب خدا باپ نے اسے مردوں میں سے جلایا تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح نے اچھے چرواہے کے طور پر اپنی جان کو بلیدان ہونے دیا۔ بولو آمین۔ کیونکہ لکھا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اور اپنی بھیڑوں کے لیے بائبل کہتی ہے اس اچھے چرواہے نے جان دی ہے۔ نمبر 2، آپ یہ پڑھتے ہو عبرانیوں 13 کی 20 میں لکھا ہے، اس کے مطابق لکھا ہے کہ اچھے چرواہے کے طور پر وہ اپنی بھیڑوں کے لیے مخلصی کا کام مکمل کرنے کے بعد مردوں میں سے جلایا گیا۔
اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں یہ اچھے چرواہے کے طور پر تھا، جو ہم نے پڑھا ہے نا عبرانیوں 13:20 میں لکھا ہے، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداون یسوع کو لکھا ہے، ابدی خون کے باعث مردوں میں سے جلا کر زندہ کر کے اٹھا لایا۔ سب مل کر بولو آمین۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں عبرانیوں 13 کے مطابق یہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کے مخلصی کے کام کو پورا کرنے کے سبب سے مردوں میں سے جلایا گیا۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی میں دعا کی کہ میں نہیں چاہتا یہ ٹلے، پر خدا اگر تو چاہتا ہے کہ اس کو پورا کرے تو اسی کو ہونے دے۔ بائبل کے اندر آپ پڑھو گے کہ یہ چرواہا لکھا ہے اپنی مرضی سے جان دیتا ہے، اور نہ صرف جان دیتا ہے بلکہ کہتے کہ مخلصی کے پورے کام کو مکمل کرتا ہے، اس لیے بائبل اسے اچھے چرواہے کے طور پر لیتی ہے۔ نمبر 3 میں اگر آپ پڑھیں گے نا پہلا پطرس اور اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اچھے چرواہے کے طور پر لکھا ہے وہ بھیڑوں کو ان کی وفاداری اور ان کی دینداری کے بدلے میں اجر، جلال اور عزت دینے کے لیے واپس آنے والا ہے۔ 5 باب کی 4 آیت میں پہلا پطرس، یہ لے کھنجری سے، پہلا پطرس 5 کی 4 میں لکھا ہے، اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا پہنائے گا، لکھا ہے ایسا صحرا ملے گا، بولیے جو مرجھانے کا نہیں ہے۔ ان تینوں آیات میں یسوع مسیح کو بطور چرواہا دکھایا گیا، اور ان تینوں آیات میں یسوع مسیح کے ساتھ ایک کردار اور ایک خدمت کو بھی متعارف کروایا گیا۔ آپ پڑھتے ہو اچھے چرواہے کے طور پر اس نے جان دی، اور بائبل کہتی کہ مخلصی کے کام کو مکمل کرنے کے سبب سے وہ اچھا چرواہا کہلایا، تو خدا باپ نے اسے مردوں میں سے جلا بھی دیا۔ اور بائبل یہ کہتی کہ اب کیا ہے کہ وہ دیندار اور وفادار لوگوں کے اجر اور لکھا ہے کہ ان کے درجات اور ان کے جلال کو دینے کے لیے وہ ظاہر ہوگا بطور سردار گلہ بان، بولیے آمین، ہاللویا۔ سو عزیزو خدا باپ میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں زندہ اپنے اس پلان کو کیا تاکہ وہ پلان آگے کلیسیاؤں کے اندر منتقل کیا جائے۔ اور یاد رکھنا ہم یہ پڑھتے گئے کہ زندہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر مرنے تو دیا، لیکن لکھا ہے کہ جس طرح سے وہ زندہ ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس طرح سے یہ شرف اور یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ میں جیون رکھے اور وہ زندہ ہو، بولو آمین، ہاللویا۔ عزیزو بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر بلیدان اور قربان ہونے کے وسیلے سے گناہ کے ہر سوال کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل نکال دیا ہے، اور یہ فقط اس کے کروس پر اس کے صلیب چڑھائے جانے کے وسیلے سے تھا۔ اور آپ یہ پڑھتے ہو کہ خدا باپ میں یسوع مسیح کو اس لیے مردوں میں سے جلایا کہ وہ چرچ کو زندہ امید دے، بولیے کیا دے؟ زندہ امید دے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، امید کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن امید کا مر جانا بری بات ہے۔ لیکن کلیسیاؤں کو جو خدا باپ کی طرف سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جلانے کے بعد جو امید دی گئی ہے اس کو بائبل کیسے متعارف کراتی ہے؟ بولیے زندہ امید کے طور پر۔ آئیے پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی ہم 3 آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے لکھا ہے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ عزیزو بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث آج چرچ کو زندہ امید حاصل ہے۔ آپ یاد رکھنا، یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی ایسی امید میں نہیں ہے جو اس سے چھن جائے گی،
یا ایسی امید میں نے کی ہے یا جو کبھی پوری نہیں ہوگی، بائبل کہتی کہ اس امید کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ اس امید کو ہمارے جیونوں میں پورا کیا جائے گا۔ بولو آمین۔ کیونکہ اس امید کو پورا کرنے کے لیے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے خدا باپ کی مرضی یہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مردوں میں سے جلا کر نئے چرچ کو یہ میسج دیا ہے کہ تم زندہ امید میں ہو۔ بولو آمین۔ اور میں آج آپ کو بائبل کے یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، عزیزو، آپ کی امید مری نہ کی ہے بلکہ آپ زندہ امید کے لیے بلائے گئے ہو۔ بولو آمین۔ اور یہ زندہ امید اس لیے ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا باپ نے جیسس کو جلایا مردوں میں سے، اور اس کے جی اٹھنے سے یہ چرچ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ تم زندہ امید میں ہو۔ اور یاد رکھنا، یسوع مسیح کی خالی قبر اس بات کا ثبوت ہے آپ کی قبریں بھی خالی ہوں گی۔ بولو آمین۔ یہ زندہ امید ہے، جس طرح اسے قبر میں چھوڑا نہیں گیا آپ کو بھی قبر میں چھوڑا نہیں جائے گا۔ بولو آمین۔ ہلیلویا۔ اس لیے عزیزو، بطور گنہگار ہماری امید یاد رکھنا قبر سے آگے نہیں ہے۔ کوئی قبر کے آگے سوچ سکتا ہے؟ بطور گنہگار اگر سوچے گا بھی تو یاد رکھنا دو چیزوں کے، عدالت کے اور اس کے بعد آگ کی جھیل کے۔ ہماری سوچ قبر سے آگے نہیں جاتی بطور گنہگار، لیکن اگر یاد رکھنا ہم ایماندار ہیں تو اس امید میں جو جیسس نے ہمیں دی ہے، ہم ہیون کی چیزوں کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی لائف میں یہاں پر ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو آمین۔ ہلیلویا۔ اس لیے میں نے کہا بطور گنہگار ہماری نگاہ قبر سے آگے نہیں ہے، لیکن بطور ایماندار ہم اس زندہ امید میں انہی زندہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہیون میں میرا اور آپ کا انتظار کر رکھی گئے۔ عزیزو، کہتے ہیں کہ گناہ کا رکن ہونے کی حیثیت سے ہم موت کی سزا کے تحت ہیں۔ اگر ہم نے گناہ کے ساتھ ممبرشپ کی ہے، ہم اس کے رکن ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم موت کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن یاد رکھو، بائبل یہ کہتی ہے اگر یسوع مسیح کے مرنے، اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے گئے تو ہمیں زندہ امید کے حصے دار اور حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد بائبل کہتی ہے موت اور عدالت کا کام ختم ہونے کے بعد ہم سیدھا ہیون میں ہوں گے۔ بولو آمین۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے ایمانداروں کی بھی عدالت ہوگی۔ یاد رکھنا بائبل میں عدالتیں 7 ہیں، تیسری عدالت جو ہے وہ چرچ کی عدالت ہے، اور یہ ہیون میں ہوگی، فضا میں، آسمان پر، مطلب خدا باپ کی بادشاہی میں نہیں۔ جیسی کلیسیا فضا میں اٹھائی جائے گی تو سب سے پہلے چرچ کی عدالت ہوگی، اور ان کے کاموں کے حساب سے بائبل کہتی کہ انہیں اجر دیا جائے گا، ان کے درجات اور ان کا لیول سیٹ کیا جائے گا کہ کس کی کتنی وفاداری ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے گئے عزیزو کہ مسیح خداوند کی مہربانی اور اس کی مخلصی بخش کام کے وسیلے سے ہی ہم زندہ امید کے حقدار بنتے ہیں، کیونکہ اس زندہ امید کی جو فاؤنڈیشن ہے نا، وہ انہی 2 باتوں پر ہے کہ تو مارا گیا اور گاڑا گیا، اور باپ کہتے ہیں میں تجھے مردوں میں سے جلا کے چرچ کو ایک زندہ امید دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تو نے مرنا بھی منظور کیا اور دفن ہونا بھی منظور کیا، اب میں تجھے جلال دیتا ہوں، اور لکھا ہے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے مجھے اور آپ کو ایک زندہ امید کے ساتھ جوڑ دیا۔ بولو آمین۔ عزیزو، جس بڑی رحمت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے سے بائبل کہتی ہے ہم خوشخبری اور فرما برداری اور دینداری کو پاتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ رحمت ہی ہے جو میں خوشخبری کی طرف لے جاتی ہے، یہ اس کی رحمت ہی ہے، میں نے کہا جو فرما برداری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مجھے بتائیے ہم اپنے آپ سے نیک کام کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ سے؟ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور اس ورس میں خدا کی بڑی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا وہ رحمت تمہیں خوشخبری تک لے جاتی ہے، اور وہ خوشخبری تمہیں مسیح میں ایمان تک لے جاتی ہے، اور وہ ایمان تمہیں
उन बाइबल के बरकत और बाइबल के वादों में ले जाता है जिनमें तुम्हें हिस्सेदार होना चाहिए। लाइट चलेगी, ओके, आमीन, सब बोलो आमीन। अजीजों, लाजमी तौर पर याद रखना, इस चीज को याद रखिए कि हमारी बुनियाद इस चीज पर है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जलाए गए, मारे गए, और वो बाइबल कहती है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। इसका आप फ्लैश जला लो, इसका फ्लैश ऑन कर लो। हम इब्रानियों 13 की 20 में जब पढ़ते गए, खुदा बाप ने बाइबल कहती है यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। आप ईमान रखते हो इस वर्ष पर? आमीन। और पहला पत्रस 1:3 के मुताबिक कि उसके जी उठने से हमें एक जिंदा उम्मीद दी गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद जो चर्च को जिंदा उम्मीद दी है, याद रखना ये जिंदा उम्मीद हमारी जिंदगी में 3 तरह से काम करती है। बोलो कितनी तरह से? 3 तरह से काम करती है। आइए पहली तरह से ये उम्मीद हमारे जीवन में कैसे काम करती है इसको पढ़ेंगे। इफिसियों 2:1 में, इफिसियों 2 बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा को पढ़िए। इफिसियों 2 बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा। मैंने कहा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद जो चर्च को उम्मीद दी है जिंदा, वो हमारी जिंदगी में 3 तरह से काम करती है। नंबर 1 पढ़ेंगे इफिसियों में, यहां लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। सब बोलो आमीन। याद रखना बाइबल के अंदर ये दर्ज है, जब हम अपने कसूरों, अपने गुनाहों और अपने पापों के करके मुर्दा थे, तो लिखा है उस जिंदा उम्मीद के वसीले से हम जिंदा किए गए। याद रखना ये जिंदगी या ये जिंदा किया जाना, याद रखना ये जिस्मानी जिंदगी से निकल के रूहानी जिंदगी में आने का मकसद बयान करती है। इन बच्चों को बिठा लें आप प्लीज, इन तीनों को अलग अलग कर दो। मैंने कहा जब बाइबल ये कहती है कि गुनाहों के सबब से और कसूरों के सबब से जब तुम मुर्दा थे, तो बाइबल ये कहती है अजीजों कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया। अब ये जिंदगी कैसे आई हमारी जिंदगी में? क्योंकि लिखा है, जो वर्ष हमने पहले पढ़ी है, कि उसने मुर्दों में से जी उठने के बाद तुम्हें जिंदा उम्मीद दी है। बोलो आमीन। उसने हमें, बोलिए, जिंदा उम्मीद दी है, और इस जिंदा उम्मीद का हमारी जिंदगी में शख्सी तौर पर किरदार ये है, यह हमें मुर्दा कामों से निकालती है, जिस्मानी कामों से निकालती है और हमें जिंदगी में लेकर जाती है। अगर आप इफिसियों पहला चैप्टर और उसका एंड पढ़ोगे ना, पहले चैप्टर का एंड और नए दूसरे चैप्टर का शुरू, तो याद रखना इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुक पाया जाता है। क्योंकि पहले चैप्टर का एंड जो होता है ना, वो खुदा की अजीम कुदरत को वहां दिखाया जाता है कि किस तरह से खुदा ने अपने इकलौते बेटे को कब्र में उतरने दिया। आप पहले चैप्टर के एंड को पढ़ोगे, मैंने कहा खुदा ने अपने बेटे को कब्र में उतरने दिया, पर बाइबल ये कहती है खुदा ने अपनी अजीम कुदरत से फिर उसे मुर्दों में से जलाया, उसे जिंदा किया। और जब आप दूसरे चैप्टर की पहली वर्ष में पहुंचते हो, तो बाइबल ये कहती है उसका जिंदा होना क्या करता है, तुम्हें मुर्दों में से, तुम्हें मुर्दा कामों में से निकाल कर क्या करता है, जिंदा करता है। अब ये जिंदा होना याद रखना इसी धरती पर है, और इसका असल मकसद है हमें रूहानी तौर पर जिंदा करना। आज याद रखना सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी जीवन तो रखते हैं, लेकिन रूहानी एतबार से वो मुर्दा हैं आज भी। बोलिए ऐसा है कि नहीं? चर्च जाने के बावजूद, मैंने कहा मसीही होने के बावजूद क्या है, वो मसीही लाइफ में मुर्दा हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है मसीह का मुर्दों में से जी उठना चर्च को एक जिंदा उम्मीद देता है, और वो उम्मीद ये है कि वो इस जिंदा उम्मीद से तुम्हें तुम्हारे मुर्दा कामों से निकाल कर तुम्हें जिंदा जिंदगी में ट्रांसफर करता है। अजीजों याद रखिएगा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि जिंदा उम्मीद कैसे कुदरत से हमारी जिंदगियों के अंदर अपने कलाम को जारी करती है,
اور اس کلام کی قدرت کا سلسلہ ہماری لائف کے ہر حصے کا گھیراؤ کرتا ہے اور تبدیلی کو کھڑا کرتا ہے، اور وہ تبدیلی ایسی ہے جو زندگی میں بدل جاتی ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ عزیزو، ہمیں مردہ پن سے نکال کر، اس کا مطلب ہے موت سے نکال کر، اس کا مطلب ہے کرس سے نکال کر، نرک سے نکال کر، اس زندہ امید کا کلیسیا کے اندر بڑا کردار ہے۔ عزیزو یاد رکھو، کیونکہ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے چرچ کو کیا دی گئی ہے؟ زندہ امید۔ اور یہ زندہ امید، میں نے کہا، چرچ کو آج 3 طرح سے وہ افادیت دیتی ہے، انہیں فائدہ مندی دیتی ہے، ان کی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ زندہ امید پہلا کردار یہ کرتی کہ انہیں روحانی بناتی ہے۔ بولیے کیا کرتی ہے؟ جب ہم مسیح سے دور تھے، اپنے کاموں کے سبب سے مردہ تھے، لیکن اسی امید کے کر کے ہم مسیح میں آئے، سب سے پہلی گواہی کھڑی کی گئی، ہمیں جسمانی زندگی سے نکال کر ہمیں زندہ کر لیا گیا۔ بولیے آمین، اونچی آواز میں بولیے آمین۔ عزیزوں، کہتے ہیں کہ نئی پیدائش سے محروم روحیں گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ بائبل یہ انہیں امید دینا چاہتی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر تم محروم ہو برکتوں سے، محروم ہو اس زوئے لائف سے، محروم ہو آسمان کی برکتوں سے، تو تمہیں آج ایک سٹیپ آگے آنا پڑے گا اور اپنے گناہوں سے کنارہ کر کے تمہیں اس زندہ امید کا حصہ بننا پڑے گا۔ بولیے ہاللیلویا۔ عزیزو، گناہ یاد رکھنا روح کی موت ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بولیے روح کی موت ہے یہ۔ اور یاد رکھنا، گناہ کی موت کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے گناہ کی موت؟ یا یہ کہہ لو، گناہ کی زندگی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک ہماری توبہ نہیں ہوتی، جب تک ہماری گناہ کی زندگی ہماری زندگی میں تب تک ہوتی ہے جب تک ہماری توبہ نہیں ہوتی، اور جس دن ہماری توبہ ہو جاتی ہے اسی دن اس کی ہماری زندگی میں بولو موت ہو جاتی ہے، نشوں کی موت ہوتی ہے، برائی کی موت ہوتی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طبعی طور پر ہم گناہ اور شیطان کے غلام ہیں، اور یہ طبعی طور پر تب تک جب تک ہم گناہ کے قبضے میں گئے، ہم شیطان کے قبضے میں گئے۔ لیکن عزیزو یاد رکھو، خدا باپ میں یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلا کر ہماری سلویشن کا پورا بندوبست کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ ہر چیز میں چرچ کے لیے ایگزامپل ہے، اور ہر چیز میں چرچ کو یسوع کو فالو کرنا ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے اگر خدا باپ نے اسے جلایا تو تم بھی اس امید میں ہو کہ تمہیں جلایا جائے گا۔ سب بولو ہاللیلویا، آمین۔ عزیزو، بائبل کے اندر آئیے پڑھیں گے افسیوں 2:5 کو، دیکھو میرے ساتھ، افسیوں 2:5 کو دیکھنا۔ افسیوں 2:5 میں لکھا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ بولیے زندہ کیا۔ جب ہم قصوروں کے سبب سے، آج بھی یاد رکھنا، جو قصوروں کے مرتکب ہیں نا، جو قصوروں کے شکار ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ مردہ ہیں۔ گناہ کے قبضے میں ہر شخص رہنے والا جسمانی اعتبار سے تو زندہ ہو سکتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ اور یہاں یہ ورس کہتی ہے جب قصوروں کے سبب سے، لکھا ہے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ، بولو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اب مسیح کے ساتھ یہ زندہ ہونا کیا ہے؟ یہ اسپرچل لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ کیا ہے؟ بولیے اسپرچل لائف کا۔ ہم مسیح میں آ کر زندہ ہوتے گئے۔ جیسے سوچو، اس کے امیر اس مصرف بیٹے کے باپ نے کیا بولا تھا جب وہ لوٹ کر آیا تو بولا یہ پہلے مرا ہوا تھا اور آج کیا ہوا ہے؟ یہ زندہ ہوا ہے۔ تھا تو وہ زندہ ہی، لیکن اب وہ اس کی نظر میں کیسے زندہ ہوا ہے؟ روحانی اعتبار سے۔ اور سیم ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب ہم مسیح کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو بائبل مقدس کی یہ آیات ہمارے اوپر اس وقت ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، کیونکہ امید کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ اگر خود زندہ ہے
تو ایک مسیحی کی زندگی میں آ کر سب سے پہلا اس کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن کا کام کرے گی، اسے مردہ پن سے نکال کر زندگی عطا کرے گی۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو چکا تھا اس مصرف بیٹے کی لائف میں، جس کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اگر مجھ سے دور ہے تو یہ مردہ ہے، لیکن اگر آج یہ لوٹ کر آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ زندہ ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند انہی باتوں کے وسیلے سے آج کلیسیاؤں کو یہ سبق دیتے گئے کہ جب جب تم مسیح سے دور رہو گے، تم جسمانی طور پر تو زندہ رہو گے لیکن روحانی طور پر۔ اب مجھے بتائیے، خداوند نے کہا تھا آدم جس روز تو نے یہ پھل کھا لیا تو مر گیا، تو آدم اس دن مر گیا تھا؟ آدم مر گیا تھا؟ آدم نہیں مرا تھا۔ آدم تو ہم پڑھتے ہیں لمبی عمر جیا تھا، لیکن ایک چیز پڑھتے ہیں روحانی طور پر وہ مر گیا تھا، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے اس کی جس موت کو وہاں دکھایا جا رہا تھا وہ اصل میں روحانی موت تھی۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، کلسیوں 2:13 کو دیکھیے، کلسیوں 2:13 کو میرے ساتھ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اور اس نے تم بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نام مختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ عزیزو، ہماری زندگی کے اندر وہ زندہ امید جو خدا باپ میں یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلانے کے بعد دی ہے، اس کا پہلا اطلاق یا پہلا کردار ہماری زندگی میں جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں روحانی زندگی اس کو حاصل کرنے سے ملتی ہے۔ میں نے کہا بائبل کہتی ہے کہ تم قصوروں سے چھڑائے جاتے ہو، تم گناہوں سے آزاد کیے جاتے ہو، ہر طرح کے پاپ سے چھوٹ جاتے ہو، اور وہ زندہ امید تمہاری زندگی کے اندر زندگی کو جاری کرتی ہے۔ سب بولو ہالیلویا، اونچی آواز میں بولو ہالیلویا۔ عزیزو، مسیح خداوند کی موت ہماری زندگی ہے، مسیح خداوند کی موت ہماری کیا ہے؟ بولیے، ہماری زندگی ہے، اور اس کا جی اٹھنا ہماری زندہ امید ہے۔ آپ اس بھید کو سمجھو، اگر وہ نہ مرتا، میں نے کہا ہم زندگی میں نہ ہوتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ نہ جی اٹھتا ہم زندہ امید میں نہ ہوتے۔ خدا نے کیسے ان چیزوں کی ترتیب لگا کے رکھی ہے۔ عزیزو، یاد رکھو گناہ کی حالت روحانی حالت کی موت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم جس دن، یاد رکھو، گناہ کی حالت میں رہتے ہیں اس وقت روحانی حالت کی موت ہوتی ہے، لیکن جس روز ہم گناہ کی حالت سے کنارہ کشی کرتے ہیں اسی روز ہماری روحانی حالت کی ابتدا ہوتی ہے، اور تب بائبل کا یہ حصہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے کہ ہم نے اس زندہ امید کا اطلاق ہونے دیا، اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنے دیا، اسے کام کرنے دیا، اور اس نے سب سے پہلا کردار یہ ادا کیا کہ ہمیں زندہ کر دیا۔ سب بولو ہالیلویا۔ عزیزو، جس طرح جسم کی موت سے بدن کا گلنا سڑنا مراد ہے، بالکل اسی طرح کہتے ہیں گناہ کے شروع سے یا اس کے شروع ہونے سے کہتے ہیں روح کا گلنا سڑنا مراد ہے۔ اگر جسم مر جاتا ہے، میں نے کہا جان نکل جاتی ہے تو جسم گلتا سڑتا ہے، لیکن جس روز گناہ کا ہم پر اٹیک ہوتا ہے اور ہم اسے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، تبھی سے ہماری روح کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ جس طرح مردہ شخص اپنی مدد نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح بے طاقت آدمی اپنی مدد نہیں کر سکتا، جبکہ آج خدا کی طرف سے یاد رکھنا گریس اویلیبل ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ ہیلپ دے سکتا ہے، میں نے کہا وہ آپ کی ہر طرح سے سہایتا کر سکتا ہے، فقط ہمیں اپنے فیصلے دکھانے ہیں کہ خداوند میں اپنی زندگی سے جو مردہ زندگی ہے نکلنا چاہتا ہوں، اور وہ امید جو تو نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد چرچ کو دی ہے میں اسے اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہوں۔ عزیزو، مسیح کی موت کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی موت ہے، ہمارے گناہوں کی بولیے موت ہے۔ مسیح کی موت ہماری بیماریوں کی موت ہے، مسیح کی موت ہماری کرسز کی موت ہے، اور یاد رکھنا اس کا جی اٹھنا
हमारी रूहों की जिंदगी है, उसका जी उठना हमारी जिंदगी का जीवन है। आइए बाइबल के अंदर एक और हिस्से को हम देखते गए। नंबर 2 में हम ये पढ़ते गए, मैंने कहा इस जिंदा उम्मीद का हमारी जिंदगी पर जो दूसरा एतलाक है या दूसरा जो करदार है वो किस तरह से होता है। दूसरा कुरिन्थियों 13वां बाब उसकी 4 आयत में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां चैप्टर और उसकी 4 वर्ष में। इसे बाहर ले जाओ भाई, इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 4 वर्ष में क्या लिखा है। हाँ, वो कमजोरी के सबब से, लिखा है मसलूब हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और हम भी, लिखा है, उसमें कमजोर तो हैं, आगे क्या लिखा है, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। बताइए, चर्च मसीह के साथ हर चीज में मुशाहबत नहीं रखता है कि नहीं रखता। बपतिस्मे में रखता है। बाइबल कहती है मसीह ने लिया तो चर्च को भी कहा गया रखना। मसीह ने सलीब उठाई तो चर्च को भी कहा गया अपनी सलीब उठाना। हर चीज में चर्च मसीह से मुशाहबत रखता है। और चर्च, याद रखना, मसीह के नक्शे कदम पर है। एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट है। और यहां पर बाइबल ये कहती है अगर हम कमजोर हैं तो इसका मतलब है कि मसीह की कमजोरी में भी हम कमजोरी से मुशाहबत रखते हैं। लेकिन ये याद रखना, अगर मसीह को कमजोर किया गया, हम कमजोरी में उसके साथ मुशाहबत रखते हैं, तो मसीह को तो जलाल भी दिया गया। बोलिए, दिया गया कि नहीं दिया गया। उसकी कब्र को खाली भी रखा गया और तो उसे मुर्दों में से जलाया भी गया। बाइबल कहती चर्च भी मुशाहबत रखेगा। सब बोलो आमीन। चर्च भी क्या करेगा, मुशाहबत रखेगा। अजीजों, हम मसीह के साथ, याद रखना, अगर अपनी कमजोरी में यकसा है, मैंने कहा, तो फिर इसके बाद जिंदा होने में भी यकसा है। बोलो आमीन। जिंदा होने में भी यकसा है। अब ये जिंदा उम्मीद जो मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीह ने चर्च को दी है, बाइबल ये कहती है ये जिंदा उम्मीद चर्च को, लिखा है कि आखिरी दिन जिंदा करने के लिए उन्हें मुतहर्रक करती है, उन्हें तैयार करती है। अजीजों, मसीह खुदावन का मुर्दों में से जी उठना कलीसिया को, याद रखना, जो पहली उम्मीद देता है वो ये है कि वो मसीह में रूहानी जिंदगी जीने के लिए जिंदा किए गए हैं। बोलिए आमीन। और याद रखना, मसीह खुदावन ने मुर्दों में से जी उठने के बाद जो चर्च को दूसरी उम्मीद दी है कि कलीसिया मसीह के साथ 1000 साला और फिर अबदी बादशाही करने के लिए जिंदा की जाएगी, तो ये उसी जिंदा उम्मीद के वसीले से हमें ये उम्मीद हासिल होती है। एक वर्ष को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसका 22 और उसकी 23 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं और उसकी 23वीं 2 आयात मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 22 और उसकी 23 2 आयात मुकद्दसा। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह में, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इस आयत मुकद्दसा का कई बार गलत तर्जुमा किया जाता है, इसकी गलत वजाहत की जाती है। पता है किस तरह से? लोग बोलते हैं कि नजात को आलमगीर सतह पर कायम कर दिया गया है। जितने भी आदम में मरते गए, अब जितने से मुराद, कहते हैं हर वो आदमी जो आदम से है वो मरता है, वो जिंदा किया जाएगा। बोलिए ऐसा है? ऐसा है? ये बिदअती तालीम है। मैंने कहा आज भी इस अकीदे के जो बाइबल का है इसके खिलाफ तालीम देने वाले मौजूद हैं, और वो इसकी दलील ये देते हैं कि सब जी उठेंगे, और कहते हैं कोई नहीं मरेगा, कोई नरक में नहीं जाएगा, नशेड़ी, जादूगर, हर तरह का पाप का मुर्तकिद आदमी जिंदा किया जाएगा। और उनको तसल्ली झूठी कहां से हासिल होती है? कहते हैं कि जो आदम में मरता है ना, बाइबल कहती है वो सब जी उठेंगे। अजीजों, याद रखना, आदम में सब मरते हैं। असल वजाहत इसकी एक है, आदम में सब मरते हैं,
पर मसीह में सब जी उठते हैं। आमीन। आदम में सब मरेंगे, हर आदमी जो आदम से है वो मरेगा, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो सब जी उठेंगे तो ये गलत है। जी उठने का तरीकाकार ये है कि वो जो मसीह में हैं वो जी उठेंगे। बोलो आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा ये चर्च को तसल्ली हासिल है कि जब खुफिया आमद में यीशु मसीह आएंगे, याद रखना इसे बाइबल पहली क़यामत कहती है। बोलिए क्या कहती है? पहली क़यामत। और लिखा है मुबारक है वो जो पहली क़यामत में जी उठे। और याद रखना वो पहली क़यामत में जी उठने वाले चर्च के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, जो मसीह की इस्तकबाल के लिए जिंदा किए जाएंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये उम्मीद भी बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप पढ़ते हो ना, तो इसका बड़ा सबूत ये है कि नए चर्च को खुदा ये पैगाम दे रहा है कि मैंने यीशु मसीह को इसलिए मुर्दों में से जलाया है ताकि वो चर्च को जिंदा उम्मीद दे। और चर्च को पहली जिंदा उम्मीद क्या हासिल होती है कि वो मुर्दापन से निकलकर जिंदा जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। और दूसरी उम्मीद क्या हासिल होती है? बाइबल कहती है उनकी कब्रों को खाली कर दिया जाएगा। रैप्चर के टाइम बाइबल कहती है वो खुफिया तौर पर जला दिए जाएंगे, जिंदा कर लिए जाएंगे और सीधा आसमान पर उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हम ये पढ़ते हैं कि जिंदा उम्मीद के वसीले से मसीह के साथ जिंदा होने की मुशाहबत भी कलीसिया अख्तियार करेगी। ये उम्मीद का काम है जो खुदावन ने चर्च को दी है, जिंदा उम्मीद। अजीजों याद रखना, कई लोग इस बात को सवाल में लेते हैं जो हमने यहां ये पढ़ा है कि जिंदा होने वालों में जो पहला फल है ना वो कौन है? मसीह है। मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल, पहला कुरिन्थियों 15 की 22 में 23 में जो पढ़ा है 23 में लिखा है, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह है। इसको कई लोग नहीं समझते। पहला फल कौन है? बोलिए मसीह है। और ये सवाल किया जाता है कि कैसे मसीह पहला फल हो सकता है? मुर्दे तो पहले भी जिंदा होते रहे हैं। अलीशा ने मुर्दा जिंदा किया था कि नहीं? बोलिए। तो यीशु मसीह के जी उठने से पहले मुर्दा जिंदे नहीं हुए? बोलिए। लाजर हुआ है ना, वो नाइन की जो बेवा थी उसका बेटा है ना, जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? मसीह से पहले भी कई मुर्दे जिंदा हुए। और सवाल यह किया जाता है कि मसीह कैसे जिंदा होने वालों में पिलौठा हो सकता है? इसके दो जवाब हैं, याद रखो। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि जिंदा होने में और जिंदा करने में फर्क है। पहला जवाब क्या है? जिंदा होने में और जिंदा करने में फर्क है। मसीह कैसे जिंदा होने वालों में पहला फल है, यानी पहली क़यामत का बयाना या उसका पहला फल मसीह है। मेरी बात समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो? क़यामत का क्या मतलब है? मुस्लिम क़यामत को और तरह से लेते हैं। हमारे बीच में क़यामत का अजीब भाई क्या मतलब है? हाँ, दोबारा जी उठना। हमारे बीच में बाइबल के मुताबिक क़यामत का मतलब है जिंदा होना, जी उठना। उनके बीच में क़यामत का तबाही और बर्बादी। और मैं ये बता रहा हूं कि बाइबल कहती है पहली क़यामत जब होगी, मतलब पहली बार जब मुर्दे सारे जी उठेंगे, तो उनमें पहला फल कौन है? मसीह। और मैं ये बता रहा हूं कि इससे पहले भी सवाल करते हैं कि मुर्दे जी उठे थे, मसीह कैसे पहला फल हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं कि मुर्दा जिंदा करने में और मुर्दा खुद का जिंदा होने में फर्क है। उनको जिंदा किया गया। जबकि आप पढ़ोगे यूहन्ना 2:19 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में क्या करूंगा? किसने खड़ा किया था? यीशु ने खुद अपने मकदस को खड़ा किया। बाइबल याद रखना यीशु मसीह के जिंदा होने में 3 बातें करती है। पहला हवाला देती खुदा बाप ने उससे जिंदा किया, दूसरा हवाला देती रूल कुदस ने उससे जिंदा किया, तीसरा हवाला देती है कि उसने खुद अपने आप को जिंदा किया। और मैं ये बता रहा हूं कि वो लोग जो मसीह को कहते हैं वो कैसे पहला फल हो सकता है, तो उसका पहला जवाब ये है कि मसीह ने अकॉर्डिंग टू यूहन्ना 2:19 के अपने आप को मुर्दों में से जिंदा किया, जबकि दीगर जितने मुर्दा थे वो सब जिंदा किए गए थे।
اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے عزیزو، جتنے مردے زندہ کیے گئے تھے ان سب کو دوبارہ مرنا تھا. بولیے مرنا تھا کہ نہیں؟ لازر مرا کہ نہیں دوبارہ؟ علیشا نے جس کو زندہ کیا کیا وہ مرا نہیں دوبارہ؟ لیکن یسوع مسیح اگر مردوں میں پہلا پھل ٹھہرا تو بائبل کہتی ہے وہ دوبارہ مرنے کا ہی نہیں ہے. آپ پڑھو ذرا مکاشوہ میرے ساتھ، دیکھو پہلا چیپٹر اس کی 18ویں ورس میں. دیکھیے مکاشوہ پہلا باب اس کی 18ویں ورس میں کیا لکھا ہے؟ اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد کیا لکھا ہے؟ زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یسوع مسیح نے کہا اگر میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں تو لکھا ہے اس نے کہا میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. تو دوسرا جواب اس کا ہے کہ زندہ ہونے والوں میں فرق ہے. اور یاد رکھنا بائبل یہ کہتی ہے وہ سب مر گئے لیکن مسیح ہمیشہ زندہ ہے، تو یہ اس لیے ان میں پہلا پھل رہا. بولو آمین. عزیزو کہتے ہیں جس طرح مردوں میں سے جی اٹھا مسیح، بالکل اسی طرح لکھا ہے ہم مسیح سے مشابہت رکھیں گے اور مسیح کی طرح ہم بھی بائبل کہتی ہے اس کی آمد پر جی اٹھیں گے اور فضا میں اڑ کر اس کا بولیے استقبال کریں گے. سب بولو ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا. آئیے بائبل سے پڑھتے ہیں کہ اس زندہ امید کا اطلاق تیسری طرح سے ہماری زندگی میں کیسے ہوتا ہے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب ہم اس کی پڑھیں گے. آئیے دیکھو اس کو 4 ورس میں دیکھیے، اس کو پڑھیے میرے ساتھ، تیسری اور چوتھی 2 ورسز کو پڑھیں گے. عزیز بھائی اونچی آواز میں پڑھیے 3 اور 4 2 ورسز کو. پہلا پطرس. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. سب لو آمین. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے کہ اس زندہ امید کا ہماری زندگی کے اندر جو تیسرا کردار ہے نا وہ یہ ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ ہمیں اجر کے درجے تک لے جاتی ہے اور لازوال میراث کا حقدار بناتی ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ اسی زندہ امید میں چل کے ان چیزوں کا شعور اور ان چیزوں کی آس اور امید ہمیں حاصل ہوتی ہے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے گئے ہمارے خداون یسوع کے خدا اور باپ کی حمد ہو. اب یاد رکھنا جب امید کا کردار دکھتا ہے تو پطرس بھی کہتا ہے کہ اس کی حمد ہو، اس کی بولیے حمد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ دنیا کی آس اور امید ہوتی تو وہ مر جاتی یا رک جاتی، لیکن وہ امید جو یسوع مسیح کو خدا باپ نے جلانے سے چرچ کو دی ہے وہ کس طرح سے کردار ادا کرتی ہے، اور اسی کے لیے خدا کی حمد ہو. اور آگے لکھا ہے جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے لکھا ہے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے بولو نئے سرے سے پیدا کیا. 4 آیت کہتی ہے تاکہ ایک غیر فانی اور لکھا ہے بے داغ اور لا زوال میراث کو حاصل کریں. عزیزو میں آپ کو دعویٰ دینے کو تیار ہوں اگر یسوع مسیح قبر میں ہوتے ہم میراث سے محروم ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دیگر معبودوں کی طرح، دیگر خداؤں کی طرح اگر یسوع کی بھی قبر بھری ہوتی میت سے تو یاد رکھنا مسیحیت کے پاس کوئی امید کوئی آس نہیں تھی. لیکن کرسچینٹی کو اگر آج دیگر مذاہب پر برتری حاصل ہے تو دعویٰ اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے. سب بولو ہاللیلویا. ایک بار اونچی آواز میں بولو شیطان شرمندہ ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے. پھر بولو یسوع زندہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بائبل کہتی ہے خدا باپ نے یسوع مسیح کو اسی لیے مردوں میں سے جلایا تاکہ چرچ کو یہ امید دی جائے کہ وہ لازوال بے عیب اور کیا لکھا ہے بے داغ میراث کو حاصل کریں. عزیزو جہاں پر میں اور آپ جانے والے گئے یاد رکھیے ایک منافع بخش زندگی آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہے. آپ یاد رکھو جلال
اور مختلف طرح کی الہی برکتیں آپ کا اس زندگی میں انتظار کر رکھی گئے، لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ مردہ پن سے، قصوروں سے، گناہوں سے نکل کے اور اس امید کے پہلے درجے کو اپنی زندگی پر لاگو کیجیے، تاکہ وہ آپ کو کیا کرے؟ مردہ پن سے نکال کر سیدھا پہلے روحانی طور پر زندہ کرے۔ اور جب ہم روحانی طور پر زندہ ہو جائیں گے تو پھر پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مریں گے بھی تو بائبل کہتی ہے اس زندہ امید کے وسیلے سے ہم زندہ کر لیے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، جب زندہ کر لیے جائیں گے تو تیسری وہ امید ہمیں یہ دلائی جاتی ہے کہ تمہیں لازوال، بے داغ اور کیا لکھا ہے؟ غیر فانی میراث سے آراستہ کیا جائے گا۔ سب بولو آمین۔ آپ سبھی تیار ہو اسپرچل لائف کو اس طور سے جینے کے لیے؟ بولیے آمین۔ کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ میراث انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو اپنی مسیحی زندگی کو اس طور سے بناتے ہیں کہ مردہ کاموں سے، مردہ چیزوں سے نکل کے اور اپنے آپ کو زندگی کے درجے پہ کھڑے کرتے ہیں۔ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس کرائسٹ۔ بائبل کہتی ہے خدا باپ نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے لکھا ہے اٹھا لایا وہ، اور کیوں اٹھا لایا؟ تاکہ کلیسیا کو زندہ امید دی جائے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں، مردہ پن سے نکالنے کے لیے وہ زندہ امید کام کرتی ہے، قبروں کو خالی کرنے کے لیے وہ زندہ امید کام کرتی ہے، اجر کو دلوانے کے لیے وہ زندہ امید کام کرتی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔